اللہ بار بار کہا یا ایھاالذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو، آپ بھی آئے اپنے گھر والوں کو بھی لائے کہ وہ بھی نبی کی سیرت کو سن سکے، نبی کی زندگی کو جان سکے۔ میرے دوست ساتھیوں ایک ولولہ پیدا ہو، ایک انقلاب آئے، اور یاد رکھیں انقلاب نبی کی زندگی سے آ سکتا ہے، نہ کہ ناچنے گانے والوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ انقلاب اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ اس مبارک زندگی کی طرف جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے ان کی زندگی کی طرف، جانچیے اپنے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف کی سرزمین پر ہے، 10 دن تک۔ میرے عزیز اور دوستوں، نہ کسی نے کھانے کو پوچھا، نہ کسی نے پانی کو پوچھا، نہ کسی نے سہارا دیا اپنی جگہ پر، نہ کسی نے اپنی دہلیز پر بلا کر بٹھایا۔ ہر آدمی آپ کا انکار کرتے چلے گا، ہر آدمی 10 دن اوباش قسم کی ٹولی جس کے ہاتھ میں پتھرے ہیں، سنکریلے ہیں، کانٹیوں کے جھاڑ ہیں، سو کی لکڑیاں ہیں، الٹی تلواروں کے مٹے ہیں، ترکش تیر کے کمان ہیں، ہر جس کے ہاتھ میں جو چیز گھر میں ملی وہ لے کر باہر آ گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح، ایک بہت بڑا گروہ ہے جو ہمارے قریب آ رہا ہے، ہم سے شاید گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح، ایک گروہ ہماری طرف آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، زید نے آپ کو تھام لیا، پیٹ کو جا کر چپک گیا، گال میں سوراخ سے پڑ گئے، آنکھیں اندر ہو گئی، کن پٹیوں میں سوراخ آ گیا، چہرہ چھوٹا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ میرے دوستو 51 سال کی عمر ہے جی، 51 ایئرس، اور 10 دن تک بھوکے طائف کی سرزمین پر۔ اس بھوک کا خیال کرو دوست ساتھی، اس بھوک کا، 10 دن تک بھوکے، 60 کلومیٹر کا راستہ پیدل چلتے آئے۔ اللہ اکبر، کس کے خاطر؟ اس اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے خاطر ہے؟ کیا محل اور جاگیر بنانے کے لیے، گھر تعمیر کرنے کے لیے؟ کس کے خاطر؟ اس امت کے بھلائی کے لیے، اس امت کی بھلائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نہ کسی نے کھانے کو پوچھا، نہ کوئی پانی کو پوچھا، نہ کوئی بات کرنے کے لیے راضی ہے۔ اللہ اکبر، ہر آدمی جھڑک دیتا، جھڑکی دیتا، کوئی ڈھکل دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے دیکھتے۔ اللہ اللہ، کیا فطرت ہے جی رسول کی، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لی۔ اللہ اکبر، اپنی ذات کے لیے میرے دوست ساتھیوں، اور اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے مانگا نہیں آپ نے۔ اللہ اکبر، اپنی ذات کے لیے مسجد نبوی میں اپنے دامن کو اٹھا دیتے ہیں لوگوں، محمد کی ذات کے لیے کچھ مت دو، اصحاب صفہ بھوکے ان کے لیے دو۔ اللہ اکبر، نبی اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگے، اپنی ذات کے لیے۔ اصحاب صفہ جو صحابہ اکرام نبی کے گھر میں مسجد نبوی میں جو مہمان تھے، علم سیکھ رہے تھے، غریب تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، جو 400 کے زائد ان کی تعداد تھی، اپنے لیے نہیں مانگتے، ان کے لیے مانگتے تھے۔ میرے عزیز اور دوست، آج آدمی اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے، لیکن وہ ذات اپنے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے مانگتی۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لوگوں کو دیکھے اور کہا کہ میرے دوستو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانو جا، میری بات کو سن لو، میری بات کو مان لو، میں اللہ کا پیغام تم تک لے کے ہوں۔ اوباش قسم کی ٹولی نبی کو اطراف سے گھیر لی، بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کے بندو، میری بات کو مان لو، میری بات کو سن لو کہ میں یہ پیغام تم تک لے کے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا، سنسناتا ہوا پتھر آیا، نبی کی پیشانی کو پھوڑ کر نکل گیا۔ اللہ اکبر، خون کا پھیارا اڑا، داڑھی تر پتر پھینک گئی خون سے۔ اللہ اللہ، 51 سال کی عمر ہے دوستو، 51 سال کی عمر، ایک سنسناتا پتھر اٹھا، نبی کے سر کو پھوڑ کر گر۔ اللہ اللہ، خون بہلتا ہوا آنکھوں سے گرتا، داڑھی کو تر پتر کر دیا۔ یہی تو وقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جائے۔ بھاگتے ہوئے آ کر زید نے نبی کے سر کو لپٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے۔ اس کے بعد کانٹیوں کی جو لکڑیاں تھیں، ہاتھ میں سنکریلے تھے، پتھرے تھے، زید کی پیٹ کو چھنی کر دی۔ اللہ اکبر، مار مار کے پوری چھنی ہو گئی پیٹ۔ ایک طرف زید کی پیٹ کو چھنی کیا جا رہا، دوسرے طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کو چھنی کر دی۔ اللہ اکبر،
زمین پہ گرے, پھر ایک دوسرے کو تھام لیے. جس کے ہاتھ میں جو ہے اسے مارتے چلے آتا, جس کے ہاتھ میں جو ہے اسے مارتے چلے آتا. ایسا سمجھا جا رہا کہ یہ آدمی ایک نیا دین لے کر آیا ہے, ایک نئی بات کر رہا ہے, ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کر رہا ہے. میرے دوستو سوچو, یہ مقتے کی بستی ایک آدمی اگر مارنا شروع کر دے, وہ آدمی کے جسم کے بوٹیوں کا کیا حل ہوگا. اللہ. تاریخ کے اوراق لکھنے والے شبلی نعمانی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت العالمین, آمینہ کلال, در یتیم, حیات طیبہ, طبقات ابن سعد, ابن ہشام, سیرت ابن ہشام, الرحیق المختوم, یہ سیرت کی جو معتبر کتابیں ہیں. الرحیق المختوم کے مصنف صفی رحمان مبارک پوری لکھتے کہ میرا ہاتھ کپ کپا اڑتا ہے جب میں اس واقعے کو لکھتا ہوں. اللہ اکبر. جب میں اس واقعے کو لکھتا ہوں, جسم کا کوئی ایسا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہیں پڑی. اللہ اکبر. مارا جا رہا ہے. کہاں تک؟ 3 کلومیٹر دور تک. اللہ اکبر. ایک نہیں, دو نہیں میرے دوستوں, 3 کلومیٹر دور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. اللہ. 51 سال کی عمر ہے دوستوں, 10 دن سے بھوکا اور پیاسا آدمی, اس کے جسم میں کون سی قوت باقی ہوگی جو اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکے, بچا سکے. سوچے دوستوں, غور کرو. 51 سال کی عمر, مارا جا رہا ہے 3 کلومیٹر دور تک, گرتے پھلتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی کے باہر گر گئے. اوباش قسم کے لوگوں نے سنا شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے غش پکا گر گئے. بستی کے باہر نکل گئے. یہ سمجھ کر 2 لوگ آگے بڑھے. ایک شخص نبی کی اس موڑے میں ہاتھ دے کر اٹھایا, دوسرا شخص اس موڑے میں ہاتھ دے کر اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غش کی حالت میں ہے, غشی کی حالت میں ہے, بھوک اور پیاس سے طبیعت نڈھال ہو گئی, اور 3 کلومیٹر دور تک ظالموں نے آپ کو مارتے مارتے لائے. اللہ اکبر. جس کے ہاتھ میں جو اس سے مار رہا ہے. اوباش قسم کی ٹولی گھیر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے ایک پاگل, ایک دیوار, ایک مجنون کو لوگ روڈوں پہ مارتے. میرے دوست, آج آدمی ترس کھا کے اس سے چھڑا دیتا ہے, لیکن اس وقت رسول کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. اس وقت رسول کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. آسمان کو رب اس منظر کو دیکھ رہا ہے, زمین و آسمان کے فرشتے دیکھ رہے. اللہ کے رسول سے سب غش کھا کے گر گئے. دونوں آ کر اٹھائے, اور 30 سے ایک شخص نے کھڑے قد سے نبی کی پیٹھ پر لات مارا. اللہ اکبر. جیسے آپ کو لات پڑا پیٹھ پر, اللہ آپ کی زبان سے نکلی, زمین پہ گر گئے. لوگوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ آپ مر گئے, سمجھ کے پیچھے. زید خون میں لت پت ہے, اللہ کے رسول خون میں لت پت ہے. موزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل تھی وہ خون سے لپا لپ بھگ گئی. سفید زمین دودھ کی ویسی, جہاں تودے برف کے گر رہے تھے, جہاں نبی اپنا قدم رکھتے خون کا چھاپا ہوتے علاقے میں پڑ جاتا, ہوتے حصے پڑ جاتا. اللہ اکبر. جسم سے ٹپ ٹپ جیسے آدمی وضو کرنے کے بعد پانی گرتا ہے, نبی کے جسم سے خون گر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ حال, یہ ماحول ہے نبی کے ساتھ دوستو. شجر حجر نبی کو سلام کر رہے. اللہ اللہ. جھاڑ پہاڑ نبی کو سلام کر رہے. ظالم انسان جانتا نہیں کہ تیری بستی میں کون آیا ہے. ہر اس زمین کا آخری رحمت العالمین ہے, اس زمین کا آخری نبی تمہاری بستی میں ہے, تم اس کی قدر نہیں کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے زمین سے گھسرتے ہوئے آپ جا کر ربیہ کے باغ کو پیٹ لگا کر بیٹھ گئے, جو مکے کا بڑا پیسے والا آدمی تھا, جس کے 2 بچے اس باغ کو چلاتے تھے, عتیبہ اور شیبہ کے نام سے. ربیہ کے باغ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ لگا کر بیٹھ گئے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, سر کو جھکا لیے, اپنے چہرے کو اٹھایا, اور آپ نے دعا کی کہ اللہ کیسے لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا میرے مالک, کیا تو مجھ کو ان پر حلال کر دیا یا تو ان کو مجھ پر حلال کر دیا. پھر اپنا چہرہ اٹھائے, نہیں وہ آسمان کی طرف دیکھا, اور آخری الفاظ نبی کی زبان سے نکلتے, اللہ میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے مالک میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. میرے مالک اگر مجھ میں قوت اور زیادہ ہوتی تو تیرے پیغام کو میں اور لوگوں تک پہنچا دیتا. اللہ اکبر. اللہ میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. یہ کہہ کر سر جھک گیا, داڑھی سے تر بدر ہو کے خون زمین پہ گر رہا ہے, وہ پورا حصہ لال ہو گیا. ربیہ نے اس منظر کو دیکھا, اپنے غلام عداس کو بلایا, کہا یہ انگور کا گوچہ لو, وہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں لے جا کر پیش کر دینا. عداس اس انگور کے گوچے کو لے کر آیا,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا ہوا ہے, ہونٹوں سے خون رس کے گر رہا ہے. اس نے کہا کہ انگور کا گوشہ ہے, میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا ہے. نصرانی ہے, کرسچن ہے, بک کر آ گیا ہے غلاموں کے سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عداس کے چہرے کو دیکھے, اس انگور کے گوچے میں سے ایک